جب ہم سبجیکٹ بولتے ہیں زبان سے مطالعہ پاکستان کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں فوراً یہ سوال ہوتا ہے یا اس کا مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اس جغرافیہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے اس کی تاریخ ہوگی یا اس کے بارے میں یا اس سے متعلقہ باتیں ہوگی۔ ہمارے جو نئی نسلیں مطالعہ پاکستان پڑھ رہی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پنجاب کونسل 1919 میں وجود میں آئی تھی۔ 4 صوبوں کا جو سیاسی مطالعہ ہوگا اس میں ہم الگ الگ پڑھنا چاہیں گے کہ پنجاب میں جو 1919 میں پنجاب کونسل وجود میں آئی تو اس میں کون لیڈر تھے، ان کی خدمات کیا تھیں، مثبت تھیں یا منفی تھیں۔ خان عبدالغفار خان وہ بہت بڑے لیڈر تھے آل انڈیا لیول کے، تو انہوں نے پہلی دفعہ پٹھانوں کو گن چھوڑ کر کتاب ہاتھ میں لینے کا کہا تھا۔ اب شاہی مسجد جس کا ہم اس وقت بڑے خوبصورت ایک منظر دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، سر سکندر ایاز نے اس کی مرمت کرائی تھی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے ویلاگ میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ہم نے مطالعہ پاکستان کے حوالے سے کچھ مطالعہ پیش کیا تھا اپنا اور کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ آج کی اس مجلس میں مطالعہ پاکستان کے حوالے سے چند باتیں مزید عرض کریں گے تاکہ بات کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ مطالعہ پاکستان کا جب ہم سبجیکٹ بولتے ہیں زبان سے مطالعہ پاکستان کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں فوراً یہ سوال ہوتا ہے یا اس کا مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اس جغرافیہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے اس کی تاریخ ہوگی یا اس کے بارے میں یا اس سے متعلقہ باتیں ہوگی۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اب اس میں پنجاب، KPK، سندھ اور بلوچستان یہ 4 صوبے ہیں۔ ان 4 صوبوں کی جو سرگزشت ہے یا جو منظرنامہ ہے یہ مطالعہ پاکستان ہونا چاہیے، مگر ہمارے جو نئی نسلیں مطالعہ پاکستان پڑھ رہی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جب یہاں پنجاب کونسل 1919 میں وجود میں آئی تھی اور 1947 میں پاکستان بنا، اسی طرح باقی صوبوں میں بھی۔ KPK میں کونسل وجود میں نہیں آئی تھی، 1937 میں ہی وہاں سرحد اسمبلی اسے اس وقت NWFP کہا جاتا تھا، تو سرحد اسمبلی وجود میں آئی۔ اور بلوچستان میں بلوچستان اسمبلی کبھی وجود میں نہیں آئی، 1970 میں پہلی بار الیکشن ہوئے اور 1972 میں پہلی بار اسمبلی جو ہے سیشن میں آئی بلوچستان میں۔ اچھا، اب یہ 4 صوبوں کا جو سیاسی مطالعہ ہوگا اس میں ہم الگ الگ پڑھنا چاہیں گے کہ پنجاب میں جو 1919 میں پنجاب کونسل وجود میں آئی تو اس میں کون لیڈر تھے، ان کی خدمات کیا تھیں، مثبت تھیں یا منفی تھیں، وہ اچھے لوگ تھے یا نہیں اچھے لوگ تھے، لیکن ان کے بارے میں جانکاری کرنا ہماری نسلوں کا حق ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 1919 میں جب پنجاب کونسل بنی تھی تو کون لوگ تھے جو ہمیں لیڈ کر رہے تھے۔ سر فضل حسین کی قیادت میں یونینسٹ پارٹی وجود میں آئی تھی اور اس کے بڑے لیڈروں میں سر سکندر ایاز شامل تھے اور لوگ بھی تھے۔ یونینسٹ پارٹی نے بہت سی خدمات سر انجام دی تھی، علمی طور پر، تعلیمی طور پر، تہذیبی طور پر، قرآن مجید کے حوالے سے بھی۔ اب شاہی مسجد جس کا ہم اس وقت بڑے خوبصورت ایک منظر دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، سر سکندر ایاز نے اس کی مرمت کرائی تھی۔ بہت بری حالت میں تھا، اس کا فرش بھی اور ٹوٹا پھوٹا تھا، تو سکندر ایاز نے پیسہ روپیہ مالکے پہ لگا کر شاہی مسجد کی مرمت کروا دی تھی۔ ایک ہمارا تہذیبی اور دینی ورثہ ہے، اس کو زندہ کر دیا تھا۔ تو یونینسٹ پارٹی جو یہاں وجود میں آئی اس نے قانون سازی میں کیا کارنامے سر انجام دیے، اس نے پولیٹیکلی کام کیے۔ اچھا، 1919 میں وہ ان پاور آئی تو اس وقت وزارت تو بنتی نہیں تھی، وہ گورنر کے وزیر ہوتے تھے، گورنر انگریز ہوتا تھا، تو سر فضل حسین وغیرہ یہ وزیر بنے تھے۔ 1937 میں پنجاب اسمبلی بنی تھی، پہلی دفعہ سندھ اسمبلی بھی بنی تھی اور NWFP کی اسمبلی بھی بنی تھی۔ یہاں سر سکندر ایاز وزیر اعظم بنے، خان بہادر اللہ بخش سومرو سندھ کے وزیر اعظم بنے جنہیں بعد میں شہید کر دیا گیا، اور ڈاکٹر خان صاحب کے سرحد اسمبلی میں وزیر اعظم بنے۔ ان سے پہلے کچھ عرصہ وہاں
صاحبزادہ عبدالقیوم وزیر اعظم بنے، اور صاحبزادہ عبدالقیوم نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں NWFP میں، تعلیم کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ اسی طرح خان بہادر اللہ بخش سومرو، وہ نیشنلسٹ نظریات کے مالک تھے، اور انہوں نے سندھ کے لیے بہت خدمات سر انجام دی تھی۔ ان کا ایک کارنامہ ہی سن لیں کہ جو ہی ان کی وزارت قائم ہوئی، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انگریزی گورنمنٹ کو لکھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے سندھ کا سپوت ہے، اس کو واپس آنے کی اجازت دی ہے۔ انگریزی حکومت سے انہوں نے پوری کرسپونڈنس کی، ذمہ داری لی کہ مولانا عبید اللہ سندھی قانون نہیں توڑیں گے، قانون کے اندر رہ کر پالیٹکس کریں گے، اور انہیں سندھ واپس بلائے۔ ایک بہت بڑا کام تھا ان کا۔ ڈاکٹر خان صاحب نے سرحد میں بہت کام کیا۔ خان عبدالغفار خان جو ان کے بھائی تھے، وہ بہت بڑے لیڈر تھے آل انڈیا لیول کے، تو انہوں نے پہلی دفعہ پٹھانوں کو گن چھوڑ کر کتاب ہاتھ میں لینے کا کہا تھا، اور کئی سکول کھولے تھے، سینکڑوں میں تھے ان کے سکول جو انہوں نے کھولے تھے، اور وہ سکول افیلیٹڈ تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے۔ تو یہ خدمات سر انجام دی تھی ڈاکٹر خان صاحب نے، خان عبدالغفار خان نے۔ اور پھر انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو آزادی کی جدوجہد کی تھی، اس میں بہت قربانیاں دی تھیں، لیکن ہماری جو نسل ہے جو مطالعہ پاکستان پڑھ رہی ہے، وہ ان سارے لوگوں کو نہیں جانتی جو اس قوم کے، اس ملک کے قائدین تھے، الیکٹڈ قائدین تھے۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت قائم رہی 4 مارچ 1947 تک۔ 4 مارچ کو ریزائن کر دیا تھا وزارت عظمیٰ سے سرخزر ریاض نے، اور یہ یونینسٹ پارٹی کی وزارت تھی۔ مسلم لیگ کی حکومت پاکستان پنجاب میں نہیں بن سکی تھی 14 اگست 1947 تک۔ KPK میں، جس کا نام اس وقت NWFP تھا، پاکستان بننے کے بعد تک ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت قائم رہی۔ اسی طرح ایک صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی، وہ تھا سندھ، اور دوسرا صوبہ تھا بنگال جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ تو یہ جو 4 صوبے یہاں ہیں، ان کے جو حکومتیں ہیں، ان کی خدمات بری بھلی، اچھی غیر اچھی جو بھی تھیں، ان کے بارے میں جانکاری کرنا یہ ہماری نئی نسلوں کا حق ہے، اور ہمارا مطالعہ پاکستان اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، مطلب پنجاب میں 2 بڑے ایونٹ ایسے ہیں جن کو آپ کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک بڑا ایونٹ 1919 کے جلیاں والا باغ کا ہوا۔ اس وقت متحدہ پنجاب میں امرتسر بھی شامل تھا، پنجاب ڈیوائیڈ ہو کر امرتسر ہمارے حصے میں نہ رہا، لیکن متحدہ پنجاب میں امرتسر شامل تھا، اور جلیاں والا باغ میں جب گولی چلی تھی تو جن سینوں پہ چلی تھی، جن سروں پہ چلی تھی، جن کا خون بہا تھا، ان میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ اسی لیے جب ادھم سنگھ نے جلیاں والا باغ کا بدلہ لینے کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا اور جنرل ڈائر کو گولی سے اڑا دیا، تو اس کے بعد اس نے اپنا نام بتایا تھا محمد رام سنگھ آزاد، کہ میں تینوں مذاہب کے ماننے والے، یعنی مسلمان بھی ہوں، میں ہندو بھی ہوں، میں سکھ بھی ہوں، اور آزادی چاہتا ہوں۔ تو جلیاں والا باغ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اسی طرح 31 دسمبر 1929 کو رات 12:01 پر دریائے راوی کے کنارے پر کانگریس نے کامل آزادی کا ریزولوشن پاس کیا تھا، اور اس کے بعد مارچ میں گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ کیا تھا، اور 26 جنوری کامل آزادی ڈے منایا گیا تھا پورے انڈیا میں، اور 26 جنوری کی اسی یاد میں 26 جنوری 1950 کو انڈیا میں ان کا کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ کہاں ہوا؟ لاہور میں ہوا۔ تو کیا ہم لاہور سے ان واقعہ کو منہا کر دیں؟ یہ تو زیادتی ہوگی اس زمین کے ساتھ، یہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ پھر یہاں کے جو لوگوں میں بڑے بڑے جو آزادی کے مجاہد پیدا ہوئے، ان میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ مثلا ڈاکٹر سیف الدین کچلو ایک بہت بڑے آدمی تھے، پنجابی تھے، مگر ان کا نام مطالعہ پاکستان کے طلباء کو معلوم نہیں۔ جنوری 1930 میں یہاں لاہور میں مجلس آرار قائم ہوئی تھی۔ اس کے قائدین میں چودھری افضل حق، حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ان میں سے کسی کا ذکر نہیں آتا۔
حالانکہ انہوں نے سالہ سال جیلیں کاٹی تھیں، انگریز کے باغی تھے، تو انگریز کے ان باغیوں کو کیا ہم بھول جائیں؟ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کے۔ یہ بڑے لوگ تھے۔ اسی طرح باقی صوبوں میں بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی قربانیاں دینے والے تھے۔ مثال کے طور پر شیخ عبد المجید سندھی تھے سندھ میں، خان بہادر اللہ بخش سومرو تھے، سر شاہ نواز بھٹو تھے، اور بہت سارے لوگ تھے سندھ میں۔ بلوچستان میں بڑے لوگ تھے، عبدالصمد اچکزئی تھے۔ کے پی کے میں ایک بزرگ عالم تھے مولانا عبد الرحیم پوپلزئی، ان کی جو سماجی سیاسی خدمات ہیں ان سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے عالم تھے اور بڑی قربانیاں دیں، سالوں سال جیلوں میں رہے۔ تو اس طرح ایک جو آزادی کا سفر ہے اس میں یہاں کے لوگوں نے جو قربانیاں دیں وہ بالکل نظر نہیں آتی۔ اب ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے جیسے مطالعہ پاکستان ساری کی ساری ہندو مسلم تضاد کے نتیجے میں سفر کر رہا ہے، جبکہ انگریز سے آزادی کا کانسیپٹ ہمیں مطالعہ پاکستان میں نہیں دیا جاتا۔ جو بنیادی کانسیپٹ ہے کہ انگریز سے ہم آزادی چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اس کی کوئی نظریہ سازی نہیں، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کیوں ہم آزادی چاہتے ہیں۔ آزادی چاہتے ہیں تو کس طرح چاہتے ہیں، آزادی ملے گی تو کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، ہمارے ادارے کس طرح تبدیل ہوں گے، کس طرح نہیں تبدیل ہوں گے۔ اچھا، اب کچھ مت ہیں جو ہمیں ملیں گی، جیسے مسلم اتحاد، اتحاد عالم اسلام، تو ان کا مطلب ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے آج میں کی تاریخ میں اگر اتحاد عالم اسلام کا مفہوم لینا چاہیں تو مسلمان حکمرانوں کے لیے مسلمانوں کا اتحاد ہی لیا جائے گا یا کچھ اور لیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، پھر کسی وقت۔ تو آج ہم مطالعہ پاکستان کے بارے میں اس جو ہے نا یہ کچھ سوال پیش کر سکے ہیں تاکہ تحقیق کا سفر آگے بڑھے۔ بہت شکریہ۔